بہترین دنوں کے لیے بدترین دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ دعا یہ کرو کہ اے اللہ جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق نہ دے۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ وہ علم جو کتاب میں نہیں وہ صرف جنون سے ملتا ہے، نظر سے ملتا ہے، نصیب سے ملتا ہے۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ خوشی دینے سے ملتی ہے اور محبت دینے سے ملتی ہے، یہ مانگنے سے نہیں ملتی۔ زندگی صرف میں ہی نہیں، زندگی وہ بھی ہے، زندگی تو بھی ہے۔ انسان نے آسمانوں کے راستے دریافت کیے ہیں لیکن اسے دل کا راستہ نہیں ملا۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو ترک کر دیتا ہے وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ درود پڑھنے والے شخص پر درود پڑھنے کے دوران اگر عقد طاری ہو جائے تو سمجھو کہ جواب آ گیا ہے۔ زندگی سے تقاضا اور گلہ نکال دیا جائے تو سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ برداشت کرنا سیکھ جاؤ اور معاف کرنا سیکھ جاؤ تو ڈپریشن ختم ہو جائے گی۔ بہترین کلام وہی ہے جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں۔ جس کو احساس نہ جگائے اسے کون جگا سکتا ہے۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ آواز کا بلند ہو جانا ادب کی کمی ہے۔ اللہ اپنے قریب والوں کو غم دیتا ہے اور جو جتنا قریب ہوگا اسے اتنا بڑا غم دے گا، اور جو زیادہ عزیز ہوگا اسے کربلا دے دے گا۔ بے شک عبادتوں سے شوق کا ایک آنسو بہتر ہے، اور شوق کی ایک نگاہ زندگی کے 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ ہم سفر آدمی اگر ہم فطرت نہ ہو تو ساتھ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ اپنی پاکیزہ لائبریری میں غیر پاکیزہ کتاب کا نہ رکھنا ہی عدل ہے۔ عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں غم پہنچاتا ہے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسان پر اس کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے۔ جو تمہیں اچھا لگتا ہے تم اسے ضرور اچھے لگتے ہو۔ ہر قدیم کبھی جدید تھا اور ہر جدید کبھی قدیم ہوگا۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے جنت اس کی خود منتظر ہو جاتی ہے۔ توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو ہر حال میں معاف کر دیتی ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہماری دعاؤں کی افادیت سے مایوس نہ ہونے دے۔ اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا، اگر تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا۔ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ غم کسی طرح کا بھی ہو ہر انسان کے آنسو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ برائی دعا پر اعتماد اٹھا دیتی ہے، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ بعض اوقات آزمائش ایسے بھی آ جاتی ہے کہ صرف خیال ہی سے انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف ایک خیال آیا اور سارا فکرہ ٹوٹ گیا۔ ہم ہر حالت سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم صرف انسان سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اگر آپ کو مسجد بنانے کی ہمت نہیں، نماز کی تو ہمت ہے، وہ پڑھ لو۔ جس کی شکل انسان والی ہے اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس اس کی مدد کرو۔ دنیا دار کے لیے جہاں صبر کا حکم ہے وہاں اللہ والوں کے لیے شکر کا حکم ہے۔ محسن کے ساتھ بے وفائی کرنے والا برباد ہو جاتا ہے۔ اپنی ہستی سے زیادہ کام کرنا ہلاکت ہے، اور اپنی ہستی سے کم کام کرنا بددیانتی ہے۔ خوشی دینے سے ملتی ہے، محبت بھی دینے سے ملتی ہے، یہ مانگنے سے نہیں ملتی۔
رفتار وہی بھلی جیسے سانس نہ پھولے، دوست وہ ہے جو غم کو کم کر دے اور خوشی بڑھا دے۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ فرشتوں اور جنات کے پاس عبادت تو ہے، لیکن محبت اور عشق کی مستی انسان کا نصیب ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ عروج اس وقت کو کہتے ہیں جس کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے۔ کسی شخص میں ذاتی صفات نہ ہوں تو وہ اپنے لباس سے لے کر مکان تک ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ اگر کہیں یہ شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے تو اس شخص کے قریب ہو جاؤ۔ سوچنے والوں کی دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ ہر عبادت کی قضا ہے لیکن انسانی دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں۔ سکون حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان سکون کے حصول کی تمنا چھوڑ کر دوسروں کو سکون پہنچانے کی کوشش کرے۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ رفاقتوں کے فیض اعتماد سے ہیں۔ بد اعتماد انسان نہ کسی کا رفیق ہوتا ہے اور نہ اس کا کوئی حبیب ہوتا ہے۔